4 ناخوشگوار چیزیں خدا اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سے شادی کریں۔ اللہ کی رضا سے شادی کے دوران کچھ ناخوشگوار حالات کیوں پیش آتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ شادی ایک مقدس رشتہ ہے جس میں انسان کو اللہ کی طرف سے کئی آزمائشوں کا سامنا بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ ان ناخوشگوار چیزوں کو سمجھنا اور ان کے پیچھے کی حکمت کو جاننا اہم ہے۔ پہلی ناخوشگوار چیز مختلف اقدار یا عقائد۔ شادی کے بعد اگر شوہر اور بیوی کے درمیان عقائد یا اخلاقی اقدار میں فرق ہو تو یہ ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شریک زندگی بہت زیادہ دینی عقیدے پر قائم ہو اور دوسرا شخص دنیاوی معاملات میں زیادہ مشغول ہو۔ اس صورت میں دونوں میں ذہنی اور جذباتی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا سے ایسی صورتحال انسان کے صبر اور برداشت کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس میں دونوں شریک حیات ایک دوسرے کے عقائد کا احترام سیکھتے ہیں اور اپنی سوچ کو نرم کرتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، سمجھوتا اور صبر کا دامن پکڑنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے عقیدے اور زندگی کے طریقوں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ دوسری ناخوشگوار چیز عدم ہم آہنگی۔ شادی میں جسمانی، ذہنی یا جذباتی ہم آہنگی کا نہ ہونا ایک اور چیلنج ہے۔ بعض اوقات شوہر اور بیوی کی شخصیتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی یا وہ ایک دوسرے کی عادات کو قبول نہیں کرتے۔ مثلا ایک شخص زیادہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے جبکہ دوسرا شخص باتوں کا شوقین ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے اختلافات بڑے مسائل میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال میں انسان کی آزمائش لیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو مشترکہ طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مقصد دونوں کو صبر سکھانا اور ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنے کی تربیت دینا ہوتا ہے۔ اگر دونوں نے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا اور مل کر چلنے کی کوشش کی تو ایک مضبوط رشتہ بن سکتا ہے۔ تیسری ناخوشگوار چیز مالی مشکلات۔ شادی کے بعد مالی مشکلات بھی ایک عام چیلنج ہے۔ بعض اوقات کسی ایک شریک زندگی کو مالی مسائل کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاندان کی حالت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ذہنی اور جذباتی دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ کی رضا سے ایسی مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ دونوں شریک حیات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، قربانیاں دیں اور مل کر زندگی کی مشکلات کا سامنا کریں۔ اس سے انسان کی ایمانداری، محنت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ ان مالی مشکلات سے نمٹنے کے دوران دونوں میں سمجھوتا، صبر اور ایک دوسرے کے لیے احساس ذمہ داری بڑھتا ہے۔ چوتھی ناخوشگوار چیز ذاتی قربانیاں۔ شادی میں ذاتی قربانیاں دینا بھی ایک حقیقت ہے۔ بہت دفعہ فرد کو اپنے ذاتی خواہشات اور ارمانوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے کا خیال رکھا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے کیریئر میں ترقی کے لیے کسی شہر یا ملک میں منتقل ہونا چاہتا ہے، لیکن بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے قریب رہے۔ اللہ کی رضا سے ایسی قربانیاں انسان کی نیک نیتی اور ایمانداری کا امتحان ہوتی ہیں۔ یہ قربانیاں انسان کی عاجزی، عزم اور پختہ ارادے کو بڑھاتی ہے۔ جب انسان اپنی ذاتی خواہشات کو دوسروں کی خوشی کے لیے قربان کرتا ہے تو یہ اس کی روحانیت اور صبر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کی جانے والی قربانیاں دراصل دلوں میں محبت، قربت اور تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔
یہ تمام ناخوشگوار چیزیں اللہ کی رضا اور آزمائش کے طور پر آتی ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی میں صبر، برداشت اور ایک دوسرے کا احترام سیکھے۔ اللہ کے حکم سے یہ مشکلات دراصل ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر مشکل کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ان کا سامنا کریں تو یہ مشکلات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔